عمل کی نیت کی جائے. کیا بیان کیا جائے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں، اور سبھی اہم ہیں. جو اللہ کو پسند ہے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، پہلے کسی انداز سے اس مفہوم کی بات ہوئی ہے کہ ایمان والا کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتا. اگر اس کو اس الفاظ میں پوچھا جائے مسلمان کو، وہ مسلمان جو دیندار نہیں کہا جاتا، کہ تم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو آپ پوچھ کے دیکھیے، مجھے بتائیے آئندہ. کوئی ہمیں تو آج تک نہیں ملا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ کوئی نہیں ملے گا. کوئی ایمان والا یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کوئی چیز چاہتے نہیں تو پھر ہو کیوں رہی ہے؟ آپ اپنے گھر فروٹ لے جانا نہیں چاہتے تو آپ فروٹ پہنچ جائے گا. آپ اپنے گھر کوئی اور سامان ہے لے جانا نہیں چاہتا. اچھا، برائی کے سامان میں ٹی وی ہے، ٹی وی ہم وزن بیوی. ٹی وی میں جتنا عشق بتایا جاتا ہے سب نقلی ہے، بکاؤ مال ہے. اور بیوی جو دکھاتی ہے سب اصلی مال ہے. جہاں بیوی کا نام آیا کہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں کہ آئے اپنی اوقات پر، آئے اپنی اوقات پر. ہم آئیں گے اور آتے رہیں گے. اور اللہ مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جو ہم سب کے لیے نافع ہو. ایک درمیان میں کہہ دوں، بھول نہ جب بھی آنا ہو فون کر کے معلوم کر لیں کہ میں ہوں کہ نہیں. حالانکہ میں سفر پر بہت کم جاتا ہوں، یہ اعلان بھول جاتا اس لیے درمیان میں کر دیا میں نے. آپ ٹی وی لانا نہیں چاہتے تو اپنے سے آ جائے گا. تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تو اپنے سے کیسے ہو جائے گی؟ یہ بات ذرا سی سوچنے کی ہے کہ جب کرنا نہیں چاہتے تو ہوتا کیوں ہے؟ ایسا کام کیوں ہو جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے؟ سب لوگ نمازی ہیں نا ماشاءاللہ، 5 وقت کے. اس میں کس نے ارادہ کیا ہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا؟ ہے کوئی تو ہاتھ اٹھائے. کوئی بھی نہیں ملے گا. لیکن فجر چھوٹ جاتی ہے. فجر کا چھوڑ دینا سب کچھ نقصان ہوگا، سب کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے گا. جس نے فجر چھوڑ دیا اس نے سب لٹا دیا، اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں. اس لیے مال کی محنت کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں. جو بچتا ہے وہ بچتا کبھی سمجھ میں آتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ کم سمجھ میں آتا ہے. اس کے پیچھے فجر کی نماز چھوڑنے کا بڑا سبب ہے، اور بھی ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہتے، چھوٹ جاتی ہے. اس میں ایک بات، پکا ارادہ نہ کرنا. جو پکا ارادہ کرتا ہے کہ میری ٹرین اتنے بجے ہے، اس کی ٹرین کبھی چھوٹتی نظر نہیں آئے گی. آپ کبھی وہاں اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر کبھی
ایئرپورٹ پہ جا کے باہر کھڑے رہ کے پوچھئے، کوئی واپس اندر سے نکل رہا ہو تو آپ پوچھئے کیا آپ کی فلائٹ چھوٹ گئی کیا؟ بولے نہیں تو بولے آپ باہر کیوں آ رہے ہیں؟ کسی کام سے، میرا ریلیشن ہے، میری سروس ہے، میری ڈیوٹی ہے، کچھ کام ہے۔ ایک بھی آپ کو جلدی ایسا نہیں ملے گا، شاید و باید کوئی ملے کہ جس کی فلائٹ چھوٹی۔ کسی کی ٹرین نہیں چھوٹتی، سب ٹرین پر وقت پہ پہنچتے ہیں، کیونکہ پکا ارادہ ہوتا ہے۔ ہم کرنے کے کام میں پکا ارادہ نہیں کرتے، اور چھوڑنے کے کام میں بھی پکا ارادہ نہیں کرتے، لیکن دونوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ نہیں چاہیں گے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جماعت نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہوگا، چھوٹ جائیں گے۔ اور بدنگاہی نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو جواب دیجئے، کیا بدنگاہی چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جواب دیجئے، مجھے نہیں۔ نگاہ اٹھا کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ ہمیں بدنگاہی چھوڑنا ہے۔ نگاہ جھکا کے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں بدنگاہی چھوڑنا ہے۔ کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے، اور پھر بھی ہو جائے، ہو سکتی ہے۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً سب کے سب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سب دیندار لوگ ہیں، ورنہ نماز کے بعد بیان سننے والے جلدی نہیں ملتے ہیں۔ نماز سے پہلے پھنسے رہتے ہیں، اس لیے سن لیتے ہیں، سننا ہی پڑتا ہے اس لیے کہ کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے، نماز کے بعد نہیں بیٹھتے لوگ۔ آپ لوگ کا بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ بہت سچے پکے دیندار اور سچی طلب والے ہیں۔ بات ادھر ادھر جانا چاہ رہی ہے، میں لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھنا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہم نے پہلے پکا کیا کہ نہیں کیا؟ نماز پڑھنے کا ارادہ پکا کیا کہ نہیں کیا؟ پھر پکا ارادہ کیا تو پھر ہوگا کہ گناہ ہو جائے گا۔ ہم نے نہیں چاہا پھر ہو گیا، تو کبھی غور کیا کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ٹی وی لانا آپ نے نہیں طے کیا تو آپ کے گھر میں نہیں آتا، لیکن یہ گناہ کیوں ہو جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ سب کے ساتھ ہے؟ اس میں کوئی ایسا ہو جو کہے میرے ساتھ نہیں ہے تو میں ذرا اس کو دیکھ لوں اور اس کے ساتھ سیلفی بنوا لوں ذرا۔ آج کل سیلفی بہت ہے، اصل میں یہ سیلفش کیا شارٹ فارم ہے، سیلفی کا شارٹ فارم ہے سیلفش، خود غرض۔ یہ سیلفی جو بنائی جا رہی ہے کوئی مقصد نکالنے کے لیے اپنا بنائی جا رہی ہے۔ خیر ابھی پھر میں بیٹھنے لگوں گا۔ تو شیطان ہے، ذرا مجھے جواب دیتے چلے، ہے؟ سب کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اچھا، وہ آپ کا دوست ہے؟ دشمن ہے۔ دشمن نفع پہنچانے کے لیے ہوتا ہے یا نقصان پہنچانے کے لیے؟ نقصان۔ ساتھ میں ہے اور نقصان پہنچانے کے لیے ہے، تو گناہ کون کرا رہا ہے؟ شیطان۔ آپ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ہمیں شیطان کا خیال بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ہے۔ علم ہے، خیال نہیں ہے۔ علم ہے، وہی پکا ارادہ نہیں ہے، ورنہ خیال کرتے۔ پکا ارادہ ہوتا تو، اور جب کچا ارادہ ہوگا کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو فون کیا کہ میں دلی سے آ رہا ہوں اور فلاں ٹرین سے آؤں گا، آپ نے کہا اچھی بات ہے میں اسٹیشن پر آ جاتا ہوں،
لیکن پھر اس کا فون آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے نہ بھی آؤں، تو پکا ارادہ نہیں تو آپ اسٹیشن جائیں گے؟ ہمارا پکا ارادہ ہو جائے گا کہ یہ شیطان میرا دشمن میرے ساتھ ہے اور یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، یہ چھٹی نہیں کرتا، یہ بیمار نہیں ہوتا، تو ہم پکا ارادہ کریں گے، ہم تجھے محسوس کریں گے کہاں کہاں تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور جو کھلے کھلے گناہ ہیں جس کے لیے جو تدبیر بتائی جاتی ہے، مثلا بدنگاہی کی بات آ گئی تو بدنگاہی سے بچنے کا پکا ارادہ ہوگا اور نگاہ ایسے سامنے کریں۔ 3 طرح کی نگاہ بتاتا ہوں، ایک ہے اوپر دیکھ کر چلنا، ایک سامنے دیکھ کر چلنا، ایک نیچے دیکھ کر چلنا۔ اوپر دیکھیں گے تو گر جائیں گے، سامنے دیکھیں گے تو شیطان گرا دے گا، اوپر دیکھیں گے تو گر جائیں گے اور سامنے دیکھیں گے تو شیطان گرا دے گا، اور نیچے دیکھ کے چلیں گے تو رحمان بچا لے گا۔ کہ پکے ارادے کے ساتھ تدبیر کی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ ہم جو کچھ بھی گناہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایمان والے کہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جاننے کے باوجود پکی نیت نہیں ہوتی، کچی نیت رہتی ہے۔ اور بمبئی والے پکی نیت بتاتے تو کیسے بتاتے معلوم ہے؟ قسم خدا کی، قسم خدا کی، ایسے یہاں پکڑتے ہیں تاکہ بتانا چاہتے ہیں کہ دل شامل نہیں ہے اس میں، قسم خدا کی، قسم خدا کی۔ تو ایسے ہی تو نہیں، قسم خدا کی بچنا چاہتا ہوں، بدنگاہی نہیں کرنا چاہتا، قسم خدا کی کرنا نہیں چاہتا۔ تدبیر کریں تو تدبیر تو آپ کو معلوم ہے کیا کرنا چاہیے، اس لیے آپ پوچھیں گے بھی نہیں، میں بتاؤں گا بھی نہیں، تو آپ کو پتا ہے نا۔ ہاں کیا بتائیں؟ ارے کیا بتائیے، بتاؤں مجھے کیا بتائیے، کس چیز کی تدبیر بتائیے؟ ہاں بدنگاہی سے، اچھا مطلب کرتے ہیں، کسی کو پتا نہیں، اللہ نے چھپایا، میں کیوں بولے کرتے ہیں؟ تو ابھی توبہ کر لیجیے، ابھی توبہ کر لیجیے۔ اور دشمن ساتھ میں لگا ہے، اس نے کیا طے کیا ہے؟ میں کرا کے چھوڑوں گا۔ اس نے کیا طے کیا؟ کرا کے چھوڑوں، اور ہم نے طے کیا کہ نہیں کریں گے۔ تو تدبیر تو معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا تدبیر ہے۔ نیت پکی کر لیا، مجھے تدبیر بتاؤ۔ تو پہلے یہ کہ پہلے کی بدنگاہی کے برے اثرات اور ظلمتیں جو قلب پر پڑی ہوئی ہیں اسے توبہ کر کے دھو لیا جائے، اور پکا ارادہ کیا جائے کہ میں بدنگاہی نہیں کروں گا۔ دیکھو بھائی، دنیا تو سب کی گزر رہی ہے، روز کا روز نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے چھپا دیا تو ہماری پارسائی باقی ہے، اور ہماری زبان میں وہ ستاری فرما کر یہ کہنا چاہتے ہیں، میں کتنا چھپاؤں، کب تک چھپاؤں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ میں دیکھتا ہوں اور کرتا ہے؟ پیر صاحب ساتھ میں ہو، استاد ساتھ میں ہو، بیٹے ساتھ میں ہو، بہو ساتھ میں ہو، بچی ساتھ میں ہو، داماد ساتھ میں ہو، تو آنکھیں نیچی ہیں اور بڑے پارسا بن کے چل رہے ہیں، اور کوئی ساتھ نہیں ہے، بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اکیلے اور موبائل ہاتھ میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بدنگاہی خالی روڈ پہ تھوڑا ہی ہو رہی ہے، بدنگاہی خالی روڈ پہ۔ اور شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے تو ہر گھر کے رشتہ دار نوجوان لڑکی لڑکے بے حجاب ہو کر باتیں کر رہے ہیں، اور شرعی پردے کا تو نام و نشان مٹا دیا گیا۔ شرعی پردہ حالانکہ ہے بہت آسان چیز، جیسے باہر بچ جانا آسان ہے، بہتوں کے بیچ میں بچ جانا آسان ہے۔ اگر ہمارا پکا ارادہ اور تدبیر صحیح ہو تو ایک بھابھی اور ایک چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بہنوں سے
ایک دو سے بچنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ جب سینکڑوں سے بچ سکتے ہیں تو ایک دو سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ ہم نے کچھ طے کر لیا ہے دین پر چلنے کے بارے میں کہ ہم دین پر اتنا چلیں گے، اتنا ہمارے یہاں چلتا ہے، اور اس کے آگے نہیں چلیں گے۔ علماء سے آپ پوچھ لیں کہ وہ آیت جو نازل ہوئی تو کیا بات ہوئی تھی کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ان سے پوچھئے، یہ کام علماء کا ہے۔ اپنی زبان میں بتا سکتا ہوں مگر دوسری باتیں ہیں۔ ہمارے ارادے میں پورا دیندار بننا ہے ہی نہیں۔ کسی دن ہم دعا کرتے ہیں یا اپنے بارے میں احساس کرتے ہیں کہ ہم ایسے دیندار ہیں کہ جس کو اللہ پسند نہیں کرے گا، تو یہ احساس کبھی ہوتا ہے، اور ہوتا ہے تو کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے؟ پسند کا کیا سوال ہے؟ ہم نماز پڑھتے دیندار ہو گئے، کچھ چیزیں اچھی اور کر لیتے ہیں دیندار ہو گئے۔ تو کچھ کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا کیا گیا تھا، اسلام دیا گیا تھا سب کچھ کرنے کے لیے جو شریعت نے بتایا، اس لیے بھیجا گیا تھا۔ اور جو کچھ مل جاتا ہے، اگر اچھے کام سے مل جاتا ہے تو شیطان اور پیچھے پڑتا ہے، اور پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس تو مال ہے، یعنی نیکیاں ہیں، یہ نیکیوں کا سیٹ، تو پاکٹ مار کس کے پاس جائے گا؟ لوٹنے والا کس کے پاس جائے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا، جس کے پاس نیکیاں۔ آج کل جماعت کے بہت سارے ساتھی بیعت ہوتے رہتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے کہا جماعت میں جاتے رہنا ہوگا، جماعت میں جاتے ہیں، وہاں جا کے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر جو کچھ سننا اس کو عمل سے جوڑنے کی فکر کرنا۔ آج یہ سنا ہے تو اس پر عمل بھی کروں گا۔ مثلا ایک بزرگ 100 رکعت نماز روز پڑھتے تھے، ایک 200 پڑھتے تھے، ایک 300 پڑھتے تھے، آج سے ہم 2 رکعت روز نفل پڑھیں گے زائد۔ یہ علم اور عمل میں جوڑ ہو گیا۔ ایسے جو وہاں سنا جائے گا اس کو عملی شکل دیں گے، اور لایانی چھوڑ دیں گے۔ بہت کچھ نہیں بتاتا، کیا کریں گے؟ صرف ایک کام کر لو، جماعت میں نکلنے کے بعد تعلیم میں جو کچھ سنا گیا اس کو عمل سے جوڑ دو، اور لایانی نہیں کریں گے، اور صبح سے شام تک جو عمل کر رہے ہیں اس کی سنتیں سیکھیں گے، سب کی نہیں، جو عمل کر رہے ہیں اس کی سنت، اور آسان ہے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو معلوم کرو۔ اور ایسی باریک چیزیں جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، جب ہم سنتوں کی کتاب پڑھیں گے اور علماء سے متبع سنت لوگوں سے تعلق جوڑیں گے تو یہ سب کا علم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن کیسی چھوٹی چھوٹی بات ہے، کروٹ بدلتے تو کیا پڑھتے؟ ارے کروٹ بدلتے تو پڑھتے تھے۔ لایانی چھوڑ دیں گے تو دل بھلے عمل کی نیکیوں سے روشن رہے گا، اور حرام چھوڑ دیں گے تو دل کے اندر سرچ لائٹ ایسی لگ جائے گی کہ کسی کونے کھانچے میں جہاں سے شیطان وسوسے برائی کے ڈالتا ہے وہاں اتنا اجالا دکھائی دے گا کہ اس کے وسوسے قبول نہیں کرو گے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے نا، سامنے کوئی عورت آئی تو کیا کہتا ہے؟ اب میں کہتا ہوں، مجھ سے کہتا ہے، آپ سے نہ کہتا ہوگا، مجھ سے کہتا ہے بہت اچھی ہے۔ آپ لوگوں سے کسی سے کہتا ہے بہت سچے آدمی ماشاء اللہ۔ اچھا، بہت سے لوگ مانتے تو ہیں کہ یہاں کہہ رہا ہے صحیح بات ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں، ایسے منڈے ہلانا، ایسے نہیں۔
ایسے ایسے ہمارے یہاں کا مطلب نہیں، اور ایسے ایسے کا مطلب ہاں، اور تم لوگ کے یہاں بازی جہاں الٹا چلتا ہے، اور آج کل ویسے ہر بات الٹی چلے گی، جتنے اچھے کام ہیں وہ خراب ہو گئے، اور جتنے خراب کام ہیں سب اچھے ہو گئے، جتنے خراب ہیں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تم کو قید میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ تم نے اچھی بات کیا، اس کو قید سے اس لیے رہائی ملے گی کہ اس نے خراب کام کیا، اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی تقریباً جان رہے ہیں اس میں۔ ہم شیطان کی قید سے نکل جائیں، دنیا کی قید سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں تدبیر، لیکن شیطان کی قید سے نکل جائیں اس کے لیے گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ جتنا بچیں گے اتنے ہی شیطان کمزور ہوگا اور ہم مضبوط ہوں گے۔ بدنگاہی جو ہے شیطان کو قوت پہنچانے کے لیے ایک ایسا عمل ہے جیسے بڑے کا پایا، اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہوتی ہے؟ آج کل وہ آیوروید میں کیا چل رہا ہے جس کو کھانے سے بڑی طاقت آتی ہے؟ دوائیاں چلتی ہیں نا، وہ بہت نامچین دوائیں چلتی ہیں، آج کل بہت بک رہی ہیں، اور طاقت ہو کہ نہ ہو باڈی دکھانے کے لیے تو ایسی چیز ڈالی گئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وے پروٹین۔ پروٹین کیا بولتے اس کو؟ ہاں، وے پروٹین۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تجھے اتنا موٹا بنا دیں گے، اتنا موٹا دکھا دیں گے کہ تجھے دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے۔ اتنی نقصان کی چیز ہے، اللہ معاف فرما دے۔ پتہ نہیں ہماری عقل کہاں مار دی گئی کہ ہم رواجی دیندار بھی بن گئے، رواجی غذا بھی کھا رہے ہیں، رواجی بن گئے۔ جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے۔ ارے ہر کام سے پہلے مومن کا کام ہے پوچھو اس سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ سرچ کرو نا، آج کل تو گوگل پہ سب ملتا ہے نا۔ گوگل آنٹی ہیں کہ انکل ہیں؟ ارے بتاؤ، میں زیادہ جانتا نہیں۔ ہاں، آنٹی ہیں؟ ارے ہاں، اچھا، اس میں آنٹی زیادہ بولتی ہیں، تو آنٹی کیا وہ سائڈ آنٹی کی ہے، تو آنٹی میں تو انٹرسٹ ہے نا۔ ہاں، آنٹی میں تو انٹرسٹ ہے نا۔ تو شیطان مجھ سے کہتا ہے، دور کوئی عورت دکھائی دیتی ہے تو کہتا ہے بہت حسین ہے، بہت خوبصورت۔ آپ لوگ سے کہتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے دوسرا؟ بہت خوبصورت ہے، کیا مطلب؟ دیکھو دیکھو۔ اور ہم گھر سے پکا ارادہ کر کے نکلے کہ نہیں دیکھیں گے، اور شیطان ساتھ میں لگا کہتا ہے دکھا کے چھوڑیں گے۔ یہ لڑائی کبھی آپ نے لڑا؟ بیوی سے تو روز لڑتے ہیں، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور لڑتے ہیں، اور سیٹرڈے نائٹ بیوی کہتی ہوٹل میں کھانا کھلانے لے چلو، تو آپ اگر مجلس میں آ گئے ہمارے تو آپ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتی نہیں جائیں گے، ہمارے ابا کے یہاں سے دستور ہے، تم لائے تھے تو۔ یعنی ابھی بیوی لانا ہو کسی کو تو پوچھنا پڑے گا، سیٹرڈے سنڈے اس کو آؤٹنگ کے لیے، آؤٹ ڈور کے لیے لے جانا پڑے گا، یعنی اپنا دروازہ چھوڑ کے دوسرے دروازے پہ آؤٹ ڈور پہ جانا پڑے گا۔ پوچھ لینا، کنوارے بیٹھے ہیں، شادی کرنا ہے؟ ارے کنوارے ہیں کچھ؟ کتنے ہیں؟ ارے دعا کر دوں گا شادی ہو جائے گی، دکھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ تو وہ دکھتی رہتی ہے، اور اگر بچنا چاہتے پکا ارادہ تو فوراً نکاح دور سے ہی دیکھ کر نیچی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اب ذرا اپنے دل کو آزمائیے کہ نیچی کرنے کے بعد بھی وہ اسی کی یاد دلاتا ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا یارو، یہ کتنی پورا سر ہے، اور شیطان اس کو کتنا پورا سر بنا دیتا ہے
یہی اسی میں سے کوئی میرے گھر میں آئی ہے. عورتیں آئی ہیں, عورتیں شادی میں عورتیں ہی آتی ہیں نا, کوئی لڑکی آئی ہوگی نا, اسی میں جس کو دیکھ کر اتنا اثر ہوا تھا وہی اثر گھر میں آئی ہے, اس کا اثر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جائز کاموں میں رغبت نہ ہو یہ شیطان کوشش کرتا ہے, اور حرام میں اس کو رغبت ہو اس کی بھرپور کوشش ہوتی, کوشش ہی نہیں. ارے کچھ بات ہے کچھ کام کی, واہ واہ نہیں چاہتا, میں بھی باعمل بن جاؤں, آپ حضرات بھی. بہت تقریریں ہو رہی ہیں, عمل کیا کیا جائے, کس وقت کیا کرنا ہے, یہ پیش آنے کی چیز ہے. تو اس کا اثر کہاں تک ہوا؟ ابھی دور سے دیکھا ہے اور آنکھ کو ہٹا لیا ہے. وسوسے, اب یہ وسوسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ وہی شیطان جو ساتھ میں لگا ہے. تو وسوسے نہ ڈال سکے, کچھ معلوم کرنا چاہیے. ہے ضرورت, ہے ضرورت, بتاؤں؟ غور سے سن لو, بہت کام کی بات اللہ کی دی توفیق سے ہو رہی ہے. ارے یار بڑے بڑے دعوے کہاں ہے؟ رات کی تنہائی میں ملو تو پتہ چلے دعویٰ ہے یا دعویٰ سب کھوکھلا ہے یا ٹوٹ گیا ہے یا پچھتاوا ہے. جیسے دور سے نگاہ پڑنے پر ایمان کا تقاضا ہوا مت دیکھو, وہ ادھر آ رہی ہے ہم ادھر جا رہے ہیں, اور وسوسے شیطان کے مسلسل آ رہے ہیں. تو اس وقت فوراً اللہ کو بلایا جائے کہ اللہ پاک آپ بچا لیجئے, اللہ پاک آپ بچا لیجئے. ایک تدبیر وہ ہو گئی, توبہ کیے, دل روشن ہوا, اس کی ظلمتیں ختم ہوئی, پکا ارادہ ہوا, نگاہ نیچی کر کے چلتے رہے. لیکن ضرورت ہے اٹھانا تو پڑے گا ہی. اب پڑ گئی ہے لیکن اس کا عکس پورا آیا نہیں ہے. نگاہ بچ گئی, نیچے کر لیا ہے, لیکن شیطان کے وسوسے مسلسل آ رہے ہیں. اس وسوسے کو روکنا کتنا ضروری ہے کہ مسلسل ترغیب دے کر کیسے کیسے شرابیوں کو تشکیل کر کے لوگوں نے, جماعت والوں نے نکال دیا ہے. نہیں نکالا؟ مسلسل ترغیب ایسے شیطان کی ہوتی ہے, مسلسل ترغیب. تبلیغ میں مسلسل ترغیب اس بات کی ہے کہ اچھے بن جاؤ, دیندار بن جاؤ. شیطان کی ترغیب یہ ہے مسلسل کہ یہ گناہ کرو, یہ گناہ کرو, یہ کر لو. اس ترغیب کو دل کے اندر اس کے جملے, اس کے وساوس دل پہ اثر نہ کریں تو پہلے کس کو بلاؤ؟ اللہ, میرے اللہ آپ بچا لیجئے, میرے اللہ آپ بچا لیجئے, میرے اللہ میں نہیں دیکھنا چاہتا. اور ادھر ترغیب وہ دینا چاہ رہے بار بار, اور وہ قریب آ رہی ہے. کہاں آ رہی ہے؟ اپنے جدھر ہم اس رخ کو جا رہے ہیں وہ اس رخ کو آ رہی ہے. اور بہت دفعہ کہا ہے, ہمیں بھی اللہ سمجھا دے, باعمل بنا دے, ہماری نسلوں کو بنا دے, پوری امت کو بنا دے. ہمارے ہر گناہ کی خبر اللہ کو ہے. اور اس وقت کا جو سی سی کیمرہ ہے نا, جب یہ کھلے گا قیامت میں سی سی آدمی کرتا رہے گا, کچھ کام نہیں آئے گا. اس لیے ایک تصور یہ کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے, فرشتے بیٹھے ہیں, سی سی کیمرہ چل رہا ہے. سی سی کیمرہ ہی بولتے اس کو, یہی بولتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں اس کی خبر اللہ کو ہے, اور باہر کے کیمرہ سب ریکارڈ کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا. تو شیطان جانتا ہے کہ آنکھ سے کام کیسے لینا ہے تاکہ یہ لٹ جائے. آنکھوں کے ذریعے کیسے کام لینا. تو یہ چیز کیوں اللہ نے بنایا ہے, وہ اس کی پوری مہارت رکھتا ہے علم کی روشنی میں, قرآن حدیث کی روشنی میں.
شیطان اپنی کامیابی میں اپنے چالوں میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں کام کرتا ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں کام نہیں کرتا، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کام کرتا ہے۔ اس لیے 2-3 موٹی موٹی بات یا 1-2 سمجھنے کے لیے، حیا جاتی ہے، ایمان جاتا ہے۔ کتنا جاتا ہے تفسیر علماء سے پوچھو، کتاب میں اٹھا کے دکھا دوں گا، اللہ سے شرم کیجئے، مفتی حضرت مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم کی کتاب ہے اللہ سے حیا کیجئے، اور بہت سی اللہ سے شرم کیجئے، اور بہت سی کتابیں ہیں جہاں حیا کا باب ہوگا، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اگر میں ان سے سوال کروں تو ان کو حدیث بہت یاد ہے، وہ ابھی مجھے حدیث بھی سنا دیں گے۔ بے حیائی اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہتے، اور یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے کسی نامحرم کو دیکھنا۔ تو بے حیائی کے کام کرا کر چاہتا ہے اس کا ایمان چلا جائے۔ اگر ہم لٹ رہے ہیں تو ہم سمجھے ہمارا ایمانی سطح جو ہوتی ہے، جو مطلوب ہے، وہاں سے نیچے جا رہا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس میں کسی ایک پہ بھی کم کر دیں گے تو مومن نہیں بنیں گے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایمانی کیفیات جو انبیاء کی تھی، پھر صحابہ کی تھی، پھر اس کے بعد کے لوگوں کی تھی، اور آج کے لوگوں کی ہے، اس میں فرق ہوگا، اس کیفیت میں فرق ہوگا۔ اس لیے وہ چاہے گا کہ بے حیائی، اور فرق وہی ہے جس کے حیا بڑھ جائے گی، یعنی اللہ کو سامنے سمجھتا ہوگا، احسان والی کیفیت ہوگی، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کا استحضار رہے گا، تو کہے گا کیسے کروں، وہ کیسے کروں، اور جس کو اس کا استحضار نہیں رہے گا وہ کرتا بیٹھے گا۔ تو خیر اس نے اس آنکھ کو کیوں بنایا گیا ہے، کیسا بنایا گیا ہے، اس کے کتنے کام ہیں، اس نے سب ریسرچ کیا ہے۔ کس نے؟ اور اسی علم کی روشنی میں وہ ہم کو لوٹتا ہے، اس لیے دکھاتا ہے۔ تو بے حیائی کے کام کرنے میں پہلا کام دیکھنا ہوگا، تو پہلی ترغیب ہوتی ہے بہت اچھی ہے۔ اچھا، جتنی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا باہر سبھی اچھی تھی نا، جتنی عورتیں دیکھتے ہیں باہر سب اچھی رہتی نا، دیکھتے نہیں ہم لوگ؟ اوہو ماشاءاللہ، بھائی بریانی لاؤ، ان کی دعوت کریں گے، نہیں دیکھتے، ایک دم نہیں دیکھتے۔ اچھی لگی تھی خراب لگی تھی؟ اچھی لگی تھی، اچھی لگی تھی تو وہ کہیں اس کا کوئی فوٹو ہے؟ اچھا چھوڑو، اس کو نہیں پوچھوں گا، تو اس کو تو تم لوگ کہو گے اور ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اچھا اماں کا فوٹو ہے کہیں؟ اپنی اماں کا فوٹو ہے؟ دیکھو اپنی اماں کو، تصور میں دیکھ لو، اماں دکھائی دی؟ دکھائی دی؟ ابا کو دیکھو تصور میں، ابا دکھائی دی؟ بیوی کو مت دیکھنا، ادھر ہی رہنا، نہیں تو غصہ آئے گا تم کو، ہماری بات ہی نہیں سنو گی، اس کو مت دیکھنا۔ گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ سب کو دیکھو، بار بار دیکھتے نا دن میں، وہ سب کہیں دکھائی دے رہے ہیں، تصور میں سوچو۔ اچھا شالیمار ہوٹل گئے تھے کبھی؟ بھنڈی بازار گئے؟ شالیمار ہوٹل دیکھو، دیکھو دکھائی دے رہا ہے؟ حضرت تلوجہ کا مدرسہ دیکھو، سیکٹر 1 دیکھو، سیکٹر 2 دیکھو، سب دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا؟ کہاں دیکھ رہے ہو؟ یہ کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ بیٹھے یہاں پر ہو، ٹی وی چالو نہیں ہے، یوٹیوب چالو نہیں ہے، یہ دکھ کہاں رہا ہے؟ وہ شیطان جانتا ہے کہ اس آنکھ کے بہت سارے کام میں اس وقت میں 3 کام بتاتا ہوں: دیکھنا، فوٹو کھینچنا، اور دل کے اندر ایک البم تیار رکھتا ہے جس میں یہ فوٹو کو جمع کرتا ہے۔ سب جتنا ہم نے نام لیا، سب نے آپ نے اسی البم میں
اسی لیے شادی میں البم بنایا جاتا ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے، وہ فوٹوگرافی ہوتی ہے. دلہن کو اسٹیج پہ بیٹھایا جاتا ہے، جس نے دوسروں کی دلہن کو دیکھا تو ذرا دیکھ لے. ارے اللہ توبہ کرو توبہ کرو، ارے مسجد میں بیٹھ کے مت دیکھو، مسجد میں بیٹھ کے مت دیکھو. جیسے مسجد میں بیٹھ کر دیکھنا حرام، ویسے تصور میں لا کر سوچنا اور لذت اٹھانا حرام. کتنی خراب چیز ہے یہ. لیکن وہ فوٹوگرافی تو کرائی جائے گی، اس کے بغیر تو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی نہیں. اس لیے کہ تم کو کھلاتے ہوئے فوٹو کھینچیں گے تاکہ بتا سکے تو نے نمک حرام کھایا تھا، مجھے دعوت نہیں دیا. خدا را شادیوں کو شادی کرو، اللہ کے واسطے کرو. کل ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کے جہنم میں ڈالنے کا اللہ کا فیصلہ ہو جائے کہ نہ جانے کتنی غریب لڑکیاں شادی کے بغیر تم نے ارمان کیا، ان کے ارمان گھٹ گئے، اور جس کے ارمان پورے کرنے پہ کنٹرول نہیں رہا وہ غیروں کے ساتھ چلی گئی. یہ پکڑے جائیں گے مالدار شادیوں والے. اور دین کی محنت کرنا تو اس لیے کہ ہم ان کی بے دینی میں شامل نہیں ہوں گے تو ان کے قریب کیسے ہوں گے. بے دینی سے اگر قربت ہوتی تو آپ علیہ السلام دین کیوں پھیلاتے؟ وہ صرف اتنے بااخلاق تھے، ان کی بے دینی میں شامل ہو جاتے، وہ قبول کر لیتے. مسئلے کا علم پوچھتے نہیں کہ ہم کو کسی کے قریب کرنے کے لیے اس کے حرام میں داخل ہونا ضروری ہے. پوچھو مفتی صاحب بیٹھے تمہارے بازو میں. حرام سے دین پھیلے گا کہ دین اجڑے گا؟ پھیلتا دکھے گا نہیں، لیکن دنیا نے دیکھا شیطان سب سے زیادہ جس عمل کو پسند کرتا اس کے نزدیک وہ توڑ ہے. پچھلی دفعہ بیان کیا نا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون ہے شیطان کا؟ توڑ. کہ آپس میں توڑ پیدا ہو جائے. اگر یہ محنت میں تم شریعت کی روشنی میں مسائل پوچھ کر عمل کر لیتے تو اللہ کی قسم، اللہ کے بھروسے کہتا ہوں کہ توڑ نہیں ہوتا. عمل مسائل کی روشنی میں صحیح نہیں ہوگا تو جتنا چاہے شوق لگا دو وہ قبول نہیں ہوگا. مفتی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں ضرورت ہے آپ کی. سورج نکلنے کے وقت، سورج اینڈ ڈوبنے کے وقت، زوال کے وقت ایک آدمی کو نماز کا بہت شوق ہو گیا ہوگا تو نفلیں پڑھے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے اور سجدے بھی کر لیا اس نے، یہ اسے کچھ نفع دے گا؟ ہمارا ایک نمبر تھا، اللہ کی قسم تبلیغ ہم نے اجاڑا ہے، کسی غیر نے نہیں اجاڑا ہے. جس نے کام کیا اس نے اجاڑا ہے. وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بے دینی میں شامل ہوا. ہماری ذمہ داری ہے دیندار بنانے کی. کسی نبی کی ذمہ داری دیندار بنانے کی نہیں دی گئی ہے. آپ کو اتنا فکر کیوں لگا ہے؟ سارے انبیاء کا بوجھ امت کا آپ پہ ڈال دیا گیا ہے. 25 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو نبوت مل جاتی تو ہمارے نبی تو ایسے تھے کہ پیدائشی خصوصیات تھی. اتنا وقفہ کیوں ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقفہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوگ مرتد ہوئے یا ایمان والے نہیں رہے، بغیر ایمان کے گئے. کسی نبی کی پیروی نہیں کیا، کوئی بتانے والا آیا نہیں. اللہ سے بھی زیادہ فکر مند ہو گئے. ہم جوڑنے کے لیے ان کے حرم میں شامل ہوں گے. ارے کون سا کام ہے یہ دین کا کام ہے. چلا دینا کسی کی ذمہ داری نہیں، بتا دینا ذمہ داری ہوتی ہے. آدمی دھوکے میں نہ پڑے. گھروں میں توڑ جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، چھوٹے بڑے کے جھگڑے، سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے میں چلا کے دکھاؤں. حالانکہ جب تو اس عمر کا تھا تو نہیں چلتا تھا. اب تجھے 40 سال کی عمر میں بات سمجھ میں آئی ہے، تو اپنے 10 سال کے بچوں کو چاہتا ہے، 15 سال کے بچوں کو چاہتا ہے کہ جو 40 سال والے کر رہے یہ کرے. پاگل پن ہے تیرا. اس وقت دین کا سمجھانا نرمی سے. میں کہتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے، کس کو سمجھانا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، کہا جا کے سمجھا دو، مگر نرمی سے کہنا. ابے بیوقوف شکیل، تو تو نرمی اختیار کر، تو کیوں اتنا تیز بول رہا ہے؟ یہ سختی نہیں ہے، یہ سختی نہیں ہے.
بات دل میں اتر جائے، کچھ چوٹ لگ جائے، یہ وہ ادا ہے. تیری ماں تجھ کو روئے، ایسا ملتے ہیں الفاظ ملتے ہیں. تو میں واپس آ جاؤں نہیں تو بہت دور چلا جاؤں گا، اور پھر سے اعلان کر دوں بھائی جو لوگ میرے یہاں آتے ہیں فون کر کے آئیں، بغیر فون کے نہیں آئیں. ہر ہفتے فون کر کے آئیے، میں نہیں ملوں گا، آپ کو تکلیف ہوگی. ضروری ہے، سن لو، سمجھ لو بات. پھر سے کہہ دوں کہ تبلیغ میں بہت سے نمبروں پر بہت بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، جس میں ایک سب سے زیادہ مظلوم نمبر ہے علم، اور جس میں اجازت نہیں دی گئی تھی، باندھا گیا تھا، وہ تھا بیان، کہ 6 نمبر کے دائرے میں بولنا، اس سے ہٹنا مت. لیکن جیسے مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ذرا مقرر ہو گیا، بھائی بن گیا بیان کا، یہ ہمارا کام نہیں. کیا کام؟ یہ خانقاہ کا کام، ہمارا کام نہیں. تو خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ نقل ہے آپ علیہ السلام کی ذمہ داری کا ایک عمل جس کا نام تزکیہ ہے، یہ اس کا ایک شعبہ ہے. اور آپ علیہ السلام کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اخلاق ظاہری بھی، اخلاق باطنی بھی. حسد ہے، کینہ ہے، عجب ہے، خودبینی ہے، خود ستائی ہے، بدبینی ہے، یہ سارے دل کے اندر کے امراض ہیں. تفصیل میں نہیں، صحابہ نے اپنے امراض ظاہر کر کے آپ علیہ السلام سے علاج پوچھا. یہ وہ کام ہے جو خانقاہ جس کے لیے ہوتی ہے. اور کوئی حقارت کے ساتھ کہے یہ ہمارا کام نہیں، ان کو کھڑا بھی نہیں کرنا، ان کو اپنا ممبر بھی نہیں دینا، ان کی بات بھی نہیں سننا. اس سے بڑا اور جہل کیا چاہیے؟ اور اس پر کوئی کلام نہیں ہے، اس پر کوئی نکیل نہیں ہے. ہمارے کام میں توڑ نہیں ہے، ہمارے کام میں روکنا نہیں ہے. کچھ بھی کرے تو روکنے کا حکم قرآن میں ہے، مجھ سے روکنے کا حکم قرآن میں ہے. برے کام سے روکو، قرآن میں حکم ہے، قرآن میں ہے، ہمارے کام میں نہیں. کیا کہہ گئے، کیا کہہ رہے ہیں، قرآن میں ہے. دونوں بات، اچھی بات کا حکم کرو، بری بات سے روکو. بری بات سے روکنے کا ڈھنگ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات میں سیکھ لو. جاہل سے بہت خوش رہتا ہے شیطان. وہ خود بھی جاہل نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے علم حاصل کیا. لیکن علم کے ساتھ جو غرور آتا ہے، اس نے اللہ پاک سے نہیں کہا کہ میرے اندر خرابی کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ میں آپ کے کہنے پہ سجدہ نہیں کر رہا ہوں، ذرا بتا دیجئے. اتنا جھک گیا ہوتا علم کی روشنی میں کہ اللہ سب جانتا ہے، بتا بھی دے گا، بچا بھی لے گا. علم کے ساتھ غرور بہت آتا ہے، اور ہر کمال کے ساتھ غرور آتا ہے. اللہ بچائے ایسے غرور سے. تو ظاہر کے اور باطن کے دونوں کا اخلاق بنانے کے لیے آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا. تمام انبیاء اسی کام کے لیے آئے تھے، لیکن اس اخلاق کی تکمیل ہمارے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا. کتنا ضروری کام ہے، کتنا ضروری کام ہے. اس لیے بیان 6 نمبر کے دائرے میں ہوگا. ہم مقرر کہے جائیں نہ کہے جائیں، ہم 6 نمبر سے ہٹیں گے نہیں. اور جو کچھ کرنا ہے اس کی شریعت، فرائض اس میں کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، مستحبات کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں. اور بڑا کام عجیب ہے کہ جیسے نکلتے ہیں وہ آداب سے شروعات ہوتی ہے نا. یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری پہلی سیڑھی ہے. جب اس پر قدم رکھو گے تو مستحبات تک پہنچ جاؤ گے، اور مستحبات تک پہنچو گے تو سنن تک پہنچ جاؤ گے. وہاں پہنچو گے تو واجبات اور فرائض کے اہتمام میں بہت نور پیدا ہوگا، اس لیے کہ جس عمل میں سنت شامل ہوتی ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے. چلو میں ابھی اپنی بات پر آ جاؤں، بہت ساری بات تو کہی گئی ہے. تو آنکھ کے کتنے کام ہیں؟ بہت سارے ہیں، میں 3 بتا رہا ہوں. کیا ہے ایک کام؟ دیکھنا.
اور دوسرے فوٹو کھینچنا. تیسرا ایک البم دل میں بناتا ہے, فوٹو کو وہاں ڈال دیتا ہے. ہم نے دیکھنا نہیں چاہا اور بچنا چاہا اور آنکھوں کو نیچے کر لیا. اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا, کشمکش شروع ہو گئی. دیکھ مت دیکھ, دیکھ مت دیکھ. اور جس نے دیکھ لیا اس کی تفصیل اور آگے جو باتیں ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ہو جائیں گے, اللہ توفیق دے. ابھی یہ دیکھ اور مت دیکھ, یہ کیفیت بنتی ہے, ارے بنتی ہے. دیکھ اور مت دیکھ. کیسے دیکھوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیسے دیکھوں؟ فرشتے لکھ لیں گے اور ویڈیو آڈیو سب تیار ہو جائے گا. نہیں دیکھتا, وہ کہتا ہے دیکھ. اور پھر وسوسے کے ذریعے ڈالتا ہے ارے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, اس لیے گناہ کرو. تو معاف کرنے والا کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا. آج کل ریسرچ میں نئی بہت ساری دوائیاں آ رہی ہیں. ایک ایسی دوا آئی کہ یہاں چاقو سے کاٹو اور وہ اسپرے مارو تو اسی وقت ایک لیئر بن جاتی ہے, پورا زخم بھر جاتا ہے. پانی گراؤ کوئی اثر نہیں, وہ لیئر ہٹ جاتی ہے. وضو بناؤ تو کوئی حرج نہیں. ایسی بہترین دوا ایک آئی, ایسی ایک بہترین دوائی. اور گھر پہ لے کر گئے اور گھر پر بیوی سے کہا یہ ایسی آئی ہے. تو بیوی نے کہا ذرا ہاتھ کاٹ کے لگا کے بتاؤ. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ اگر ایسی دوا مل گئی تو بیوی نے کہا ذرا ہمیں یقین نہیں آتا, جب تم ہاتھ کاٹ کے بتاؤ. تو ارے باولی میں اس لیے توڑی لایا تھا, میں اس لیے لایا ہوں کہ تم لوگ رات دن چاقو چھری کے ساتھ رہتی ہو, کبھی سبزی کبھی گوشت کبھی مچھلی, تو کبھی کٹ جائے تو استعمال کرنا. اس لیے اللہ بہت معاف کرنے والا, کبھی ہو جائے تو توبہ کر لینا. یعنی ہو جائے کے ساتھ توبہ جوڑنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ کرنا مت, ہو جائے تو توبہ کر لینا. ہم توبہ کو بھول گئے تو اب کیا بچ کے آگے وہاں سے کیا کہہ رہا تھا وہاں, وہ کہہ رہا ہے دیکھو, اور ایمان کہہ رہا ہے مت دیکھو. وہ کہہ رہا ہے دیکھو, ایمان کہہ رہا ہے مت دیکھو. یہ کشمکش ہو رہی ہے, کشمکش, یہ جھگڑے چل رہے ہیں ایمان اور شیطان کے. ایمان اور, ایک بڑے بزرگ نے فرمایا جب ایسے حالات میں کشمکش ہوتی ہے اور ایمان والا گناہ سے بچ جاتا ہے تو اتنا بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کریکس, درازیں پڑ جاتی ہیں. اور پھر جب وہ کہتا ہے اللہ, تو اپنی محبت سے دراروں کو پر کرتا ہے. یہ مواقع اللہ کو پانے کے لیے آتے ہیں, اللہ کو کھونے کے لیے نہیں. لیکن ہمارا پکا ارادہ ہو کہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اور تدبیر صحیح کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں کی جگہ پر بھی خدا ملے گا. اور اگر گناہوں کے سے توبہ کیے بغیر سجدے کریں گے تو سجدے میں بھی نامحرموں کی تصویریں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم, صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور جس وقت جو کرنا اللہ کو پسند ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو روز بڑی پابندی سے ایک دعا مانگتا ہوں, بہت پابندی سے. اب چونکہ پڑھا لکھا نہیں ہو اس لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہے ہم کو ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پابندی سے دعا کرتا ہوں, بغیر ناغہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, دن بھر میں بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کل قیامت میں اللہ کہے کہ تو نے گناہ کے مواقع پر ہم کو پکار کر کہا ہوتا کہ بچا لیجئے تو میں بچا لیتا. اس لیے اگر ہم کہیں گے کہ ہم کو ہر وقت وہی کرنے کی توفیق دیے جو آپ کو پسند ہے تو انشاءاللہ اس کی توفیق ہو جائے گی. ایک دعا اور کرتا ہوں اللہ ہی کی دی توفیق سے, اور جملہ تو نقل کرنا پڑے گا, سیدھی سادھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میرے بارے میں 2 باتیں پیدا ہو گئی, دونوں باتیں مشہور کرتی ہیں. یا اچھائی سے تذکرہ کرو تو بھی مشہور ہوتے ہیں, اور کوئی برا کہے تو بھی مشہور ہو جاتے ہیں. تو میرے کان میں یہ خبر پہنچی کہ کل ہی کی بات بھی ہے, کل بھی ہوئی اور ہوتی رہتی ہے, پرسوں کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ گیا تھا, وہاں آپ کا تذکرہ آیا تو لوگوں نے کہا بہت دیندار آدمی ہے.
تو یہ آج کی بات نہیں ہے. بہت خراب آدمی ہے یہ بھی اور دیندار آدمی ہے وہ بھی. تو خراب پہ تو فکر اس لیے نہیں ہوتی کہ حقیقت بیان کر رہا ہے، لیکن جو اچھا کہہ رہے ہیں وہ حقیقت کے خلاف ہے. میں ویسا دیندار نہیں ہوں، میں تو 10% کا بھی دیندار نہیں ہوں. اپنی نگاہ میں اپنے جہل کی وجہ سے 10% کا بھی دیندار نہیں ہوں. تو دیندار کیسے سمجھو؟ لیکن جب یہ آواز آئی تو اللہ نے دل میں ڈالا اگر تجھے شرم آ رہی تو دعا شروع کر دے کہ اللہ مجھے اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے، مخلوق کی پسند کا نہیں. یہ تو تھوڑی دیر میں جھاڑ پہ چڑھاتے ہیں، تھوڑی دیر میں پٹک دیتے ہیں نیچے. ہاں، ان کی تعریف کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بہت آسمان پہ لے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں گرا دیتے ہیں. ہماری مرضی کے مطابق بیان کرو، ہم تمہاری دعوتیں دیں گے. ہم کو نشتر لگاؤ گے شکیل بھائی تو ہم تم کو اپنے یہاں نہیں بلائیں گے. جنہوں نے شروع میں بہت ضد کیا، ہم نے کہا سن لو آئندہ نہیں بلاؤ گے، انہوں نے بلانا بند کر دیا. ایک جگہ بڑے مدرسے میں بیان ہوا اور نشتر چلا، بہت بڑے ذمہ دار سامنے بیٹھے تھے اور بڑے بزرگ جن کا نام ہے نامچین بزرگ ہو رہے دھیرے دھیرے. مولانا صلاح الدین سیفی صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے، بچے تھے. جب رخصت ہونے لگے بیان کے بعد تو ان بزرگ نے کہا، بڑے میاں نے وہاں کے ذمہ دار نے، آپ کا بیان بہت اچھا ہوا ہے، آپ کو اب ہر مہینے بلائیں گے. کیا کہا؟ اٹھ کے جب وہاں سے چلے تو میں نے کہا مولوی صاحب انہوں نے کیا کہا؟ کہا آپ کو ہر مہینے بلائیں گے. میں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں. بولے یہی تو کہا. میں نے کہا پھر غور کر لو. کہا یہی کہا. میں نے کہا پھر سوچ لو. انہوں نے کہا جتنی دفعہ کہیں گے یہی کہوں گا. تو میں نے کہا انہوں نے کہا آئندہ آپ کو نہیں بلائیں گے. 10 سال تو گزر گئے، ایک دن فون کر کے خیریت بھی نہیں پوچھا، حضرت بہت اچھا بیان کرتے ہیں، ہم کو بلاؤ گے؟ واہ واہ کروں، تمہاری دعوتیں کھاؤں، تم ہمیں فلائٹ کی ٹکٹ بھیجو. کیا میں جہاز پہ نہیں بیٹھا ہوں کہ تمہاری ٹکٹ کا محتاج ہوں؟ تم میرے لیے گاڑی بھیجو. میں تو بچپن سے گاڑی میں، جب سے بمبئی آیا ہوں جب سے گاڑی میں چلا ہوں. جو نہ چلا ہو چلے، اور جو جاتا ہے اور جس نیت سے جاتا ہے اس کی نیت اللہ جانے، وہ جانے، میرا کیا لینا دینا. اور ہم کو بلاؤ گے، ہماری سننے آؤ گے، اور الحمدللہ 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 رب العالمین. نہ جانے کتنے جوان ایسے ہو گئے جنہوں نے بالکل سادگی کے ساتھ شادی کیا. یعنی اگلے محلہ یہ ہے صفا، وہاں نکاح کیا، روز رات کو میری خدمت کرتا ہے. اگر 2 دن میں کہہ دوں کہ ضرورت نہیں آنا مت تو میسج آئے گا، بابا آپ ہم کو بھگائیے مت، آپ جو سزا دینا ہو، آپ اسے ناراض ہیں تو بتائیے. کتنا قریب کا بچہ ہوگا یہ، جی سے دعا نکلتی ہے، جی سے دعا نکلتی ہے. نکاح کیا صفا میں، یہاں پر نہیں بلایا مجھ کو. نہیں حضرت آئیں گے تو نکاح پر. ارے یہ حضرت کون سی رسم بنا رہے ہیں؟ یہ حضرت نکاح والے حضرت کون سی رسم بنا رہے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا؟ اور سب سے زیادہ مالدار تھے، سواری بھیجتے، چلے جاتے. کون سی دوری تھی؟ نکیل پکڑ کے سواری کے آتے اکرام میں، اور اتنی خوشی میں جھومتے کہ ہمارا نکاح نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے. نہ ہمارے حضرت کے لیے تو گاڑی جائے گی. کہاں جائے گی؟ کہیں بھی جائے گی، کسی اسٹیٹ کا نام میں کیوں لوں، ورنہ فلائٹ کی ٹکٹ دی جائے گی. رسمیں مٹاؤ، رسمیں مٹاؤ. چلتا ہے چلتا میں دین چلا گیا، چلتا چلتا میں گنجائشوں میں دین چلا گیا، اور نمونے بن رہے ہیں الحمدللہ. کتنے گھر ہیں جس میں شرعی پردے آ گئے، کتنے لوگ ہیں جن کی میراثیں تقسیم ہو چکی. دین مشکل ہے. دین آج کے دور میں نہیں چلے گا تو کیا کہتے ہو زبان سے؟ سوچ کے تو بولو، اب کے دور نہیں ہے. ابھی عموم بلوا ہے، سب بدل دیں گے. عموم بلوا اسی لیے ہوا ہے کہ کون سے معاملے میں، کون سے مسئلے میں عموم بلوا کا سمجھ کر فیصلہ کیا جائے گا. ہمیں سب کے سب بڑے فقیہ بن گئے. اللہ کہنے سننے کو معاف فرما دے، جو غلط انداز بھی ہو اسے بھی معاف کر دے، غلط بات ہو اسے بھی معاف فرما دے، اور صحیح اور حق بات
کسی کی رعایت کر کر نہ کہا جائے، ایسے سے تو بہت بچائے. بات تو صحیح حق بھی چھوٹے کو اور بڑے کو بتائی جائے گی، جو جیسا ہوگا اس کو اس انداز سے بتایا جائے گا، اس میں نرمی ہوگی. یہ جو چیخ چلا رہے ہیں یہ سختی نہیں ہے، یہ بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے. یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے زور سے کہا جا رہا ہے. ہم سمجھیں، ہم بھی سمجھیں، ہماری نسلیں بھی سمجھیں، اور ہم لوگ کو، سب کو، پوری امت کو اپنی پسند کا دیندار بنا دے. مخلوق کی واہ واہ سے خوش نہ ہو جاؤ کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے دیندار ہیں تو خوش ہو جاؤ کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے. ہاں اب نہیں سناتا، اب نہیں سناتا، اور سنائے بغیر رہا نہیں جاتا. حضرت مفتی صاحب ذرا میری طرف دیکھیے، سنیے. آپ ہمارے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ وہیں کے وہیں رہے، وہیں پڑھا نا آپ نے. بعض لوگوں کو تو شبہ ہو گیا تھا خلافت ملی کہ نہیں ملی، اور مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہاں تو خلافت کی لائن لگی، لسٹ پڑی ہے. تمہارے انکار کرنے نہ کرنے سے میرا کیا بنتا بگڑتا ہے. اور میں نے تو پیر پکڑ کر جس وقت مجھے اجازت دیا ہے بیت العلوم سرائے میر مدرسے میں اپنے کمرے میں پیر پکڑ کر رو رہا تھا، اللہ کے لیے کسی سے مت کہیے. اور ایک جملہ تھا، حضرت حسن زن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے جیسے کے ساتھ ایسا زن رکھا جائے کہ میں اس کام کا بنوں گا، مجھ سے ہوگا. مگر ہونا تھا ہوا. صاحب مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے بھنڈا پھوڑا، سب انہوں نے پھوڑا. تو حضرت کا صوفی عبد الرحمن صاحب کے قیام میں، اور مستقل حضرت کا آرڈر ہے بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو. یہاں بیٹھے ہمارے پہلے مرید. رات کو کتنے بجے بیعت ہوئی تھی بھائی؟ 12 کے بعد بیعت ہوئی تھی میرے گھر پر. اور کتنا کہا تھا، کہہ کہہ کے تھک گئے تھے. یہ مجھ سے کہہ رہے تھے، اور اتنا میرے گھر پہ بیٹھے رہتے تھے کہ ان کی بہن نے کہا بھائی تمہارا راشن کارڈ میں اپنا نام ڈلوا لینا. یہ کہتے تھے بیعت کرو. میں کہتا میں اس لائق نہیں. اب میں حضرت کے پاس جاتا، حضرت کہتے بیعت کیوں نہیں کرتے. میں کہتا حضرت میں اس لائق نہیں. لائق نہ لائق میں بتاؤں گا کہ تم بتاؤ گے. ان سے کہا کہ دیکھو کل وہ صبح میں حج کے لیے جانے والے ہیں، رات وہیں قیام کرنا اور بیعت ہو جانا. اب ان کی روز کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے مجبوراً بیعت کیا، اور چاہا کہ یہ راز فاش نہ ہو، لیکن ہو گیا فاش. اب کتنے مرید ہو گئے پتہ نہیں. اب تو سیدھی سادی بات ہے، کوئی بھی مرید ہونے کو آتا ہے، داڑھی منڈا آئے گا، جینس میں ٹی شرٹ میں آئے گا، میں فوراً بیعت کروں گا. اسے بیعت کرنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. اور پرانا مرید ہے، اس کے ساتھ کوئی دیندار دکھتا ہے، تم نے ترغیب دیا. ہاں میں نے کہا میں ایسے بیعت نہیں کرتا کہ کوئی ترغیب دے کر مجھ سے بیعت کرائے، میں نہیں کروں گا. یہ کباڑا ہے. حضرت آ رہے ہیں سب بیعت ہو جاؤ، بیعت کی مجلس لگے گی، یہ تصوف کا کباڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، میرے شیخ، دونوں شیخین میں سے حضرت مفتی صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں آپ سے اصلاحی تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. بیعت کا مطلب اصلاحی تعلق. اصلاح کرنے میں مان بھی پڑے گی، ڈانٹ بھی پڑے گی. بیعت ہونا ہو، نہیں تو چلے جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے جواب جو تھا میری زبان میں تقریباً یہی مفہوم ہے، ذرا بھی مفہوم بدلے گا نہیں. میں اب اس لائق نہیں رہا، اس خدمت سے معذور ہوں. میں اپنے خلفاء کی فہرست، چونکہ لکھا تھا جونپور سے خط آیا، آپ کے علاقے میں ہمارے کچھ متعلقین ہیں جن کو اجازت ہے ملاقات کریں، جس سے مناسبت ہو اس سے بیعت ہو. بیان تو حضرت تھانوی، حضرت تھانوی، حضرت تھانوی. اپنی کریڈٹ بنا رہے یا حضرت کا مال بیچ رہے ہو. بہت یاد ہے حضرت تھانوی کے پکے مرید ہیں، لیکن مجلس لگے گی بیعت کی، سب کو ترغیب دے کے رکھنا، سب آئیں گے ایک ساتھ بیعت ہوں گے. تصوف کا کباڑا کیا ہے. بولو مت، بولوں گا تم مت سنو، تم مت سنو، تم گالیوں کا تحفہ بھیجو.
ہمیں کہاں برا لگتا ہے. تب ہوا کیا؟ اب یہاں تو بیعت ہو گئے اور یہ بیعت ہونے والے حضرت کو اچھا ہاں، اور یہ پڑھا لکھا آتا ہے جو بہت دیندار دکھتا ہے، ایک ترغیب والا ہو گیا، ایک تیسرا اور. اب ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا جلدی، 1-2 سال پہلے، تو بہت سے بھاگ کے آنے لگے. شکیل بھائی میں آپ کو بہت زمانے سے جانتا ہوں، مجھے بیعت کر لیجیے. میں نے کہا بالکل، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں. آپ کچھ دن استخارہ کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے، اور یہ آپ کے کان میں پہلے ڈال دوں کہ میں کسی مکتب میں پڑھا نہیں ہوں. کل جان کر وسوسے نہ آئے، یہ سب سوچ کر استخارہ کیجئے، پھر دل میں آئے تو بیعت ہوئیے. یہاں نہ کسی کی ترغیب پر بیعت کرنا ہے، نہ آپ حسن ظن سے آئے تو بیعت کر لوں گا. آپ پہلے اس لائن کو سمجھیے، آپ سمجھدار آدمی تو بیعت کروں. مشکل سے آپ آئے نا آج ہمارے ہاں، آپ کو فرصت کدھر ہے؟ اور ہم پسند بھی نہیں کریں گے آپ ہمارے پاس آئیں. بہت آئے آپ، بہت آئے. گھر کی چابی دینا پڑتا تھا حضرت، یہ گھر کی چابی لیجئے. آپ دودھ پئیں گے تو یہاں کمرے میں دودھ ملے گا، کھانا کھائیں گے تو کھانا ملے گا. میں 10 کے بعد سو جاؤں گا، آپ آئیں گے 10 کے بعد واڑی بندر سے امامت کر کے. ہے نا؟ کچھ یاد ہے آپ کو کہ سب بھول گئے؟ مشائخ میں چلے گئے. ہاں تو بڑے ہیں تو بڑے ہیں، بڑے چھوٹوں کو بھول جائے تو کیا رہے جائے؟ چھوٹا تھوڑی بھولے گا، اور کوئی کھلا پلا کے کیوں بھولے گا یار؟ یہی تو کام آئے گا کل کچھ کام لینا ہو تو. اب وہ حضرت کے پاس جانے لگے، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہی تھے، وہیں سے آئے تھے سارے. اب وہاں جا کے میری مجلس میں کچھ سنا تو وہاں جا کے کہا حضرت میں حضرت کے پاس گیا تھا. کہاں؟ شکیل بھائی کے پاس نہیں. کہاں گیا تھا؟ اب تک میں تو شکیل بھائی تھا، اب بیعت ہو گئے تو میں حضرت ہو گئے. حضرت میں حضرت کے پاس گیا تھا، بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا، ایک نے کہا، 2 نے کہا، 3 نے کہا. اب تو جا ہی رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. اب میں پہنچا، اس کو کہتے ہیں پیر. میں پہنچا، بیٹھا. بھیا جب کچھ لوگ حضرت کہنے لگتے ہیں تو نفس کہتا ہے حضرت ہوں نہیں تو کہتے کیوں ہیں؟ یعنی اجازت دینے کے بعد بھی جس کو اجازت دیا اس کی نگرانی میں لگے رہتے. اور کبھی اس خلافت کے بعد کبھی بھی میں نے اپنا کوئی مرض دیکھا اور پوچھا کہ حضرت یہ مرض محسوس ہوتا ہے، میں کیا علاج کروں، علاج بتائیے، مفتی صاحب کبھی جواب نہیں دیا، کبھی جواب نہیں دیا. ایک ہی بات ہوتی، تمہارا مرید ایسا سوال کرے تو تم کیا جواب دو گے، پہلے وہ بتاؤ. اس کا بھی کباڑا ہوا. شیطان نے کہا انبیاء کے کاموں میں جس کی تکمیل کرائی گئی ہے آپ علیہ السلام کو، ان کے اخلاق تکمیل والے تھے اور تکمیل والے صحابہ بنے. بشری کمزوری سے انبیاء کے علاوہ کوئی خالی نہیں ہے، اور اللہ والوں کی کمزوریاں اسے خدا سے اور تعلق بڑھاتی ہے، یہ الگ مضمون ہے. لیکن جو جلدی سے عقیدت مند ہو جاتا ہے وہ جلدی سے چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے عقیدے میں فساد ہے. میرے حضرت کوئی غلطی نہیں کریں. کیوں نہیں کریں گے؟ نبی ہے کیا؟ کوئی نبی ہے غلطی نہیں کریں گے؟ لیکن یہ مریدوں کی بھیڑ ایک غلطی دیکھتی ہے اسی ٹائم نیچے گرا دیتی ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا ارے بھیا، تو ان کا انداز تھا جب کچھ لوگ حضرت کہنے لگتے ہیں تو نفس کہتا ہے میں حضرت ہوں نہیں تو کہتے کیوں ہیں. اس لیے شیطان جب تعریف کرائے نا تو ایک کتاب کھولا کرو. جب تعریف کے جملے آئے یا اپنی بڑائی کے جملے آئیں یا کسی نے بے عزت کر دیا تو چنی ہو چنا ہو دکھائے نفس، تو یہ نامہ اعمال جو ہے نا اس کو کھولو اور بایاں والا پڑھو، خود ہی شرمندہ ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، بعمل بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.